مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت کی گفتگو کا عنوان سوچا ہے یقین۔ یقین کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، کسی بات کا آپ کسی بات کو سن کر یا جان کر آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ بات صحیح ہے، اعتماد ہو جائے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یقین کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے زمانے کے حالات میں مسلمانوں کے لیے جو مسائل ہیں، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت بڑے مسائل اور بہت سارے مسائل کی بنیاد یقین کی کمزوری ہے۔ ہمارے زمانے میں اگر سب سے بڑا مسئلہ کہیں تو یہ ہے کہ ایمان خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور ایمان کو خطرے میں ڈالنے کا جو راستہ ہے وہ دلوں کے اندر شک پیدا کرنا ہے۔ آپ جائزہ لے سکتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں ایمان کے سلسلے میں کمزوری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، ایمان سے کوئی پھرتا ہے کسی بھی شکل میں، مثلا یہ کہ
وہ لالچ کے لیے پھرتا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو پیسے کا لالچ مل جائے تو وہ ایمان چھوڑتے ہیں. اس زمانے میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں. مثلا وہ تعلیم کی راہ سے ایمان کو چھوڑتے ہیں. آج کل کی یونیورسٹیوں میں جو سب سے بڑی وبا ہے وہ ایتھزم کی ہے. ایتھسٹ بن رہے ہیں لوگ, ملحد بن رہے ہیں. انکار مذہب, انکار خدا. تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شک پیدا ہونے سے. شک کا بیج پہلے بویا جاتا ہے اور اس کے بعد آدمی کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اس کی تفصیلات ہیں, ظاہر ہے کہ وہ تفصیلات یہاں بیان کرنے کا وقت بھی نہیں, موقع بھی نہیں, لیکن یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک آدمی سیدھا سچا مسلمان ہے, پھر وہ اپنے ایمان سے کیوں ہٹ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں کچھ شک کا بیج ڈالا جاتا ہے اور وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے, یعنی یقین ختم ہوتا ہے. سیدھی بات یہ ہے, پہلے نمبر پہ اس کا وہ یقین ہل جاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یعنی ایمان جانے کے مسئلے کو چھوڑ کر اگر دیگر معاملات میں غور کریں تو سمجھیں اس کو کہ مسلمان جس پریشانی کا شکار ہے, حالات کی جو پستی ہماری چل رہی ہے, آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی بنیاد بھی یقین کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین اگر مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی وعیدوں پر بھی یقین مضبوط ہوتا ہے, اللہ نے وعدہ کیا فلاں کام کرو گے جنت ملے گی, فلاں کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے. یہ بات آپ ذرا سوچئے گا اس کو کہ بہت سارے دلوں کے اندر اس کا پورا یقین نہیں ہے. چاہے کہنے کو ہم جنت دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن یقین ہونے کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. یعنی بہت سیدھی سی مثال ہمارے حضرت دیا کرتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ گناہ کا نقصان ہے. آدمی کو معلوم ہے زہر کا نقصان, زہر کھائے گا تو جان چلی جائے گی. زہر کے نقصان کا اتنا یقین ہے کہ اگر حضرت کی یہ مثال ہے کہ اگر کسی ٹرے میں یا پلیٹ کسی سینی میں یا بڑے سے برتن میں 100 پیس مٹھائی کے رکھے ہیں اور آپ کسی سے یہ کہیں کہ 99 پیس تو بالکل ٹھیک ہیں, 1 پیس کے اندر زہر ملا ہوا ہے, تناول فرمائیے, تشریف لائیے, کھائیے. تو کوئی ہے جو کھائے گا کسی ایک پیس کو؟ یہ بتایا نہیں آپ نے کہ کون سے پیس میں زہر ہے. آپ کہیں کہ صاحب کیوں پریشان ہیں, ایک ہی پیس میں تو زہر ہے, 99 تو بالکل ٹھیک ہے, کھا سکتے ہیں, بہت اچھی مٹھائی ہے. تو وہ کہے گا کہ کیا خبر زہر والا ہی میرے ہاتھ میں آ جائے. تو جہاں صرف ایک اندازہ ہے, اندیشہ ہے, خطرہ ہے کہ زہر والا پیس ہمارے ہاتھ میں آ جائے, تو پوری مٹھائی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور وہاں یقین ہے گناہوں کے بارے میں, ہمیں معلوم ہے اور ہم نہیں چھوڑتے. اس کا کیا مطلب ہے آخر؟ یہی تو سمجھنا چاہیے کہ یقین میں کمزوری ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کام چل جائے گا. یا یہ کہ فلاں کام کرو گے تو جنت ملے گی, اس کا یقین اگر ہو تو آدمی ہر مشقت اٹھا کر اس کام کو کرے گا. ہم تیار نہیں کرنے کے لیے. بہت سادہ سی بات, نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا اور نہیں پڑھو گے تو اتنا بڑا گناہ ہوگا. قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں اس سے, لیکن مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. اگر یقین کا صحیح درجہ حاصل ہوتا تو کیا بستروں سے ان کے لیے اٹھنا آسان نہ ہو جاتا, نماز کے سب پابند نہ ہو جاتے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یقین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بنیادی چیز ہے ہمارے دین میں, ہمارے ایمان کے معاملات میں اور ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کو ٹھیک کرنے میں. اور اس کے بعد جو حالات ہیں, میں نے کہا کہ جس ذلت و پستی سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کیا بات ہے آخر؟ یقین ہی کی تو کمی ہے. جس آدمی کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ اپنی بات پر جمتا ہے اور اس کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے. ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے مذہب باطل ہیں بالکل یقین کے ساتھ, اور اگر وہ کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچیں اپنے مذہب کے بارے میں تو وہ بھی کچھ نہیں کہہ پاتے. ان سے اگر سوال کر لیا جائے تو جم نہیں پاتے. اتنی کمزوری جاننے کے باوجود
جو اپنے مذہب پر یقین رکھتے ہیں، باطل مذہب پر یقین رکھنے والے، وہ لاکھوں لوگوں کو بیوقوف آسانی کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسے نظام ہیں، میں سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا تعلق سیاستوں سے، حکومتوں سے ہے، وہ غلط ہیں اور ان کا رخ غلط ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، لیکن وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مقصد پر ان کو یقین ہے، لہٰذا وہ اپنے غلط راستے کو بھی آسانی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اور کوئی جھجک اور کوئی ان کو ڈر اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ یقین کی کمزوری کے علاوہ کیا کہا جائے گا؟ ایک تو یہ ماحول ہے جو آج کل بنایا گیا تھوڑا سا نماز کے سلسلے میں، ہم نے ان سے تذکرہ بھی کیا اس کا کہ خواہ مخواہ ایک آدمی کہیں نماز پڑھے، دوسرا آدمی ویڈیو بنا لے اور پولیس کو بھیج دے اور پولیس پہنچ جائے گی، تو بالکل ہی بے وقوفی کی بات ہے۔ کم سے کم ہندوستان کے لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے اور یہاں کے نظام کے اعتبار سے تو انتہائی واہیات، یعنی ان کے حساب سے غلط بات ہے۔ نماز پڑھنے والا تو ان کے لیے بھی سب سے اچھا ثابت ہوتا ہے ہمیشہ، اور وہ مانتے ہیں اس کو، لیکن خیر یہ ماحول تو اب ہے کچھ دنوں سے اور ابھی بھی عام نہیں ہے۔ اسی ماحول میں بہت سارے ایئرپورٹوں پر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ناگپور کے ایئرپورٹ پہ جہاں RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہم نے نماز پڑھی آسانی کے ساتھ۔ تو اس کے باوجود مسلمانوں کا کیا حال ہے آپ مجھے بتائیں؟ کیا مسلمان ہمیشہ ٹرینوں میں نماز پڑھتے ہوئے شرماتے نہیں رہے ہیں؟ تکلف نہیں کیا مسلمانوں نے؟ نمازوں کے وقت آئے، تبلیغی جماعت والے بیچارے اور دو چار مدرسوں والے مولوی یہ ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں، اکا دکا کوئی اور آدمی ملے گا۔ اکثریت ان مسلمانوں کی جو نماز پڑھنے والے ہیں، اپنے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی اکثریت راستے میں نماز نہیں پڑھتی، شرماتے ہیں۔ اگر یقین مضبوط ہوگا تو شرمانے کی بات نہیں آئے گی، ڈرنے کی بات پیدا نہیں ہوگی۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ موضوع جو ذہن میں آیا اس کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اب تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس موضوع کو کسی دوسرے وقت میں ہمیں چھیڑنا چاہیے تھا جس میں لمبی بات کرنے کی گنجائش ہوتی، لیکن بہرحال جو بات آ گئی ہے وہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ مفید بنا دے۔ یقین کے سلسلے میں آپ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں بالکل پہلے صفحے کی ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ بات یہ کر رہے ہیں کہ ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو صحیح راستے پر لے جانے والی ہے۔ وہ متقی کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اس کو اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلا کام تو یہی یقین کا آ گیا۔ وہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آ جائے دین کا فائدہ تو بھی ہمارا یقین نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنی نگاہوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کچھ آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا لفظ بھی آ گیا، یؤمنون بھی یقین ہی کے لیے ہے، لیکن یقین کا باقاعدہ لفظ آ گیا پہلے ہی صفحے میں قرآن کریم کے۔ آپ اندازہ کریں کہ یقین کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ ایسا ہوگا قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں، کیا ہوا، تم راستے سے کیوں بھٹک گئے اور تمہیں جہنم میں کیوں آنا پڑا؟ تو ان کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ بھئی کیا کریں، ہم یقین والے نہیں تھے، ہمارے پاس یقین نہیں تھا، ہم یقین سے محروم لوگ تھے۔ حدیث میں ایک مرحلہ اور ہے جہاں یقین کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ دنیا جیسی چاہے گزر جائے وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی، اور وہ مرحلہ ہے قبر کا۔
جب سوال ہوگا، منکر نکیر کا سوال، وہاں کون جواب دے پائے گا؟ صحیح بتائیں. جس کا یقین دنیا میں پکا ہوگا وہی تو وہاں قائم رہ پائے گا، اور اگر یقین میں کچھ کمزوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ حدیث سنیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، تو میں عائشہ کے پاس گئی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے حضرت اسماء. میں عائشہ کے پاس گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا، سب نماز پڑھ رہے ہیں، باہر بھی نماز ہو رہی ہے اور تم بھی نماز پڑھ رہی ہو. تو انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. تو میں نے کہا کہ کوئی نشانی آئی ہے؟ تو انہوں نے ہاں کہا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام طویل فرمایا، اور اتنا طویل کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی، یعنی حضور کے قیام کے طول کی وجہ سے بھی اور خوف کی وجہ سے بھی. تو میں نے برابر میں پانی رکھا تھا، اس کو اپنے سر اور چہرے پر ڈالا. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے جب سورج کھل گیا، اور اس کے بعد حضور نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی آج یہاں مجھے دکھا دی گئی. بعض روایات میں اس طرح کا لفظ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے دوران آگے کو جھکے اور ایک بار پیچھے کو ہٹے، اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ جب میں جھکا تھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تھی، اور اتنے قریب سے دکھائی گئی تھی کہ قریب تھا کہ میں اس کے پھلوں کو ہاتھ لگا لوں، اور جہنم دکھائی گئی تھی اتنے قریب سے کہ مجھے ڈر تھا کہ مجھے اس کی آنچ نہ پہنچ جائے، تو میں پیچھے ہٹ گیا. یہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ وحی آئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا. آزمانے کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، تفتنون کا لفظ ہے، فتنے میں مبتلا کیا جائے گا قبروں میں. اور اس کے بعد ایک بات اور دجال کے فتنے کے بارے میں فرمائی. پھر فرمایا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے. قبر کے اندر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی مبارک، اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو. تو آپ نے فرمایا مومن، ایمان والا، یا فرمایا موقن، یقین والا. دو میں سے کوئی ایک لفظ فرمایا. ایمان والا آدمی یا یقین والا آدمی یوں کہے گا ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات والہدی فاجبنا واطعنا، یہ ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے قبول کیا اور اطاعت کی. یہ 3 مرتبہ وہ کہے گا. تو اس سے کہا جائے گا تم سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو. اس کو تو آرام سے سلا دیا جائے گا. اور منافق آگے فرمایا، منافق فرمایا یا شک میں مبتلا آدمی، مرتاب جو آدمی شک میں مبتلا ہو، مشکوک آدمی جو شک میں مبتلا ہے. مشکوک کا لفظ تو دوسرے معنی میں ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے بولا میں نے. تو جو آدمی منافق ہوگا یا مرتاب ہوگا، شک کا شکار ہوگا، وہ یوں کہے گا لا ادری، مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ بات کرتے ہوئے سنا ہے. یعنی یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کچھ سنا ہے، لوگ کہتے تھے، بس اس طرح کی بات وہ کرے گا. یہ کون کرے گا؟ جس کا یقین دنیا میں کمزور رہا، جس کو مضبوط یقین حاصل نہیں ہوا. یقین کے معاملات بہت عجیب ہیں. یقین کی کمزوری کے نقصانات آپ دیکھیں ذرا، قبر تک پہنچ رہے ہیں، اور دنیا میں کتنے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں. بہت ہی آسان سی مثال جس سے ہم میں سے اکثر لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے، وہ مثلا میں نے کہا اللہ کے وعدوں پر یقین کی کمزوری. اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، ایک وعدے وہ ہیں جو جنت کے لیے ہیں، قیامت کے لیے ہیں، آخرت کے لیے ہیں. کچھ وعدے اللہ تعالیٰ کے دنیا کے لیے ہیں.
تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مثلا قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہاں مومن کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، تو مسلمان تو وہ پہلے سے ہیں، مطلب یہ کہ تمہارا یقین اعلیٰ درجے کا ہو۔ یقین جب تمہارا کامل ہوگا تو تم سربلند رہو گے۔ اب یہ یقین کہاں کہاں کام آئے گا آپ سوچیں ذرا۔ آپ دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا یقین پکا ہے تو دنیا کی طاقتوں سے آپ ڈریں گے نہیں، پہلا کام تو یہ ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ دنیا کے لالچ کے سامنے آپ جھکیں گے نہیں۔ اس زمانے میں نے موجودہ دور کی عام مسلمانوں کی اور حکمرانوں کی سب کی گویا نفسیات کا خلاصہ کر دیا ہے۔ ہمارے معاملات کی کمزوری یہی ہے کہ ہم یا تو دوسروں سے ڈرتے ہیں اور یا دنیا کے مفادات کی وجہ سے لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی حکمراں ہیں ہمارے جن کو صرف یہ خوف کہ ہماری حکومت نہ چلی جائے، یہ خوف ان کو اہل باطل کے سامنے جھکائے بیٹھا ہے، جھکا رکھا ہے اس نے۔ کیا چیز ہے آخر؟ یہ یقین کی کمزوری ہے۔ اور ان میں سے جس آدمی کے اندر یقین اعلیٰ درجے پر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں انقلاب لاتا ہے۔ اچانک یاد آ گیا نام، بہت پرانا اور بہت بڑا نام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا۔ صحابہ کرام کی بات تو الگ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی رضی اللہ عنہ، لیکن جو صحابہ سے بعد کا طبقہ ہے اس میں سب سے اونچا، سب سے بڑا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز کا۔ یقین کے موضوع پر اچانک خیال آیا ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے جو حکومت پائی تھی وہ کرپشن کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ میں تفصیل میں کیسے جا سکتا ہوں اس وقت، لیکن خلاصہ میں نے کہہ دیا۔ ان کے ہاتھ میں جو حکومت آئی تھی اس میں ناجائز قبضے بہت سارے تھے، بہت ساری دولت لوگوں کے قبضوں میں تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے سارے معاملے کی کیا کہیں گے اس کو اوور ہالنگ کر دی، پورے نظام کو بالکل درست کر دیا۔ بڑے بڑے طاقتور شہزادوں سے جاگیریں چھین لی، ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، اور سازشوں کی انتہا یہی ہوئی کہ آخر میں ان کو زہر دیا گیا، جان چلی گئی، لیکن انہوں نے نظام کو ٹھیک کر کے چھوڑا، اور دوسروں ہی کا نہیں، اپنے گھر سے شروع کیا۔ اپنے قبضے میں جتنی جائیدادیں تھیں ساری واپس کر کے حکومت کو دے دی، یعنی بیت المال کو دے دی، اور بیوی کے پاس بہت بڑی تعداد میں زیور تھا، سونا اور چاندی، سارے کا سارا بیوی سے بیت المال میں داخل کرا دیا۔ تو کیسے ہوا؟ یہ یقین کی برکت سے۔ اور ان کے دور میں یہ صورتحال دنیا کے اندر پیش آئی کہ آدمی کسی غریب کو پیسے دینے کے لیے نکلتا تھا اور لینے والا نہیں ملتا تھا، ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو ان کا حق پہنچ رہا تھا۔ تو یقین جب ہوتا ہے صحیح تو حکومت بھی صحیح ہوتی ہے اور عام زندگی بھی صحیح ہوتی ہے۔ یقین کا ایک میں کہہ رہا تھا عام تجربہ جس سے ہم لوگ گزرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ تم دعا کرو ہم قبول کریں گے۔ آپ سوچ کے بتائیں مجھے ایمانداری سے کتنے مسلمان دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہیں؟ ملتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی تعداد ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر مسلمانوں کی یہ بیماری ہے کہ انہیں دعا کی قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے، یہ جو ہم لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے پھرتے ہیں لوگ، وہ اسی چکر میں کہتے ہیں کہ اپنی دعا کے قبول ہونے کا زیادہ یقین نہیں ان کو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی ہم بھی کر لیں گے چلو تمہارے لیے دعا، لیکن خود بھی تو کرو۔ یہ خود دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو کہہ دیتی ہے کہ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول کہاں ہوگی۔ یا بعض اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو مولویوں کی سنتے ہیں، داڑھی والوں کی سنتے ہیں، ہماری کہاں سنتے ہیں۔ تو اب سوچیں آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا کرو قبولیت کا یقین کر کے، اور آپ کہتے ہیں قبول ہوتی نہیں۔ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا القلوب اوعیۃ، دل جو ہیں وہ برتن کی طرح ہیں، چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں، وَبَعْضُهَا أَوْعَىٰ مِن بَعْضٍ، اور بعض دل بعض دلوں سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ،
تو جب تم اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ فإن اللہ لا يستجیب لعبد دعاہ عن ظہر قلب غافل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے جو غافل دل سے دعا کرتا ہے، غفلت کا شکار ہے اور غفلت کی حالت میں دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدھی سادی ایک بات سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت بلال نے اذان پڑھی، جب وہ اذان سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جو آدمی اس طرح کی بات، اس طرح کے الفاظ، یہ اذان کے الفاظ یقین کے ساتھ کہہ لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ حضور یقین کی قید لگا رہے ہیں، جو آدمی اذان کے کلمات یقین کے ساتھ پڑھے۔ ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں جب مؤذن اذان پڑھتا ہے، مگر ہمیں یقین کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ یہ کرو تو تمہیں یہ ملے گا، تو ہمیں کیا پریشانی ہے یقین کرنے میں؟ اور خاص طور سے دعا کے سلسلے میں بات کر رہا تھا، تو دعا کے معاملے میں تو لوگ بہت پریشان ہیں، اور ہم آپ سے سچ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، مگر دعا قبول ہوتی ہے، باتیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرو، حقیقت میں جب بھی دعا بن جائے گی، جس کیفیت کا نام دعا ہے، دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کو جانتا ہے اور کھول کر اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ بھئی دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ صاحب میرے حالات یہ ہیں، آپ کے گھر پہ دروازے پہ کوئی آئے، کسی بڑے مالدار کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں، عام آدمی کے گھر پر کوئی آئے اور وہ یوں کہے کہ میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، کیا ہوگا؟ اگلا آدمی کیا کرے گا؟ یقین بھی نہیں آیا تب بھی دے ہی دے گا کچھ نہ کچھ، کہ ٹھیک ہے اگر جھوٹ بھی بول رہا ہے تو ممکن ہے سچ بول رہا ہو، بیچارہ پریشان ہے، دے دو۔ اس نے اپنی پریشانی کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی تو آپ نے کرم فرما دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین اور احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرو، اللہ کے سامنے ایسے دعا کرو جیسے دعا کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھا گئے ہیں، دعا کرنے کا طریقہ سکھا گئے ہیں۔ دعائیں حضور علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس پر ہم بات کرتے بھی ہیں عام طور سے، کوشش کریں گے کسی دن بات ہو جائے۔ حضور کی جو دعائیں ہیں وہ علوم کا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، میں سمجھتا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے کہنے کی، لیکن زبان پہ میری یہ بات آ رہی ہے دل میں، کہ اللہ کی معرفت کا شاید سب سے بہترین ذریعہ حضور کی دعائیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا سکھایا ہے، تو دعا کرو، دعا قبول ہوگی۔ خواہ رٹا ہوا سبق نہ سناؤ ہاتھ اٹھا کر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعا بھی ہو رہی ہے اور ادھر ادھر بھی کام چل رہا ہے، جو رٹی ہوئی باتیں ہیں وہ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس کو تو نہیں دعا کہتے۔ لیکن جس دن آپ دعا کریں گے جس کو دعا کہتے ہیں، ہم آپ سے گناہگار، ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، قبول ہوتی ہے، ہم گارنٹی دے سکتے ہیں اس بات کی، اور اس کے تجربے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف دعا ہی کا مسئلہ نہیں، بات تو اصل میں یقین کی چل رہی ہے، لیکن ٹائم ہو گیا ہے اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اگر کسی دن اللہ نے توفیق دی تو اس کا جو اگلا حصہ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ گفتگو ہو کہ یقین حاصل کیسے ہوگا، کیونکہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یقین پر مضبوطی کیسے آئے، اس پر انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین کامل کی دولت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔